میلا بتائیے گا، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی عوام سے براہ راست حکومت اگر ٹکرائے گی تو یہ حکمت عملی مہنگی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے کتنے عرصے جاری رہے گا، اور کہا جا رہا ہے جی گلی گلی اور کوچے کوچے تک پھیلے گا کے پی کے۔ سو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ پرامن احتجاج کا موقع مل پائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اگر عوامی نمائندے باہر نکلتے ہیں اور اپنے بات منوانے کے لیے، اپنے مذاکرات کرنے کے لیے، یا حکومت کی جو غلطیاں ہیں اور جو محرومیاں ان کو حامل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اگر پرامن احتجاج ہے تو اس کو اس طریقے سے بیٹن چارج کر کے، ٹیئر گیس کر کے، اس قسم کے ہتھ کنڈوں کے ساتھ روکنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، ایک فعال جمہوریت کے اندر پرامن لوگ باہر نکلتے ہیں، سیاسی رہنما باہر نکلتے ہیں، سیاسی کارکنان باہر نکلتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کو گریونسز ہیں اس گورنمنٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فعال ڈیموکریسی کے اندر مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ان کے ایشوز سنے جاتے ہیں، ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہتھ گنڈے استعمال کریں گے کہ آپ ڈنڈے برسائیں گے، آپ ٹیئر گیس کریں گے، بالخصوص خواتین کے اوپر، تو پھر یہ فعال ڈیموکریسی نہیں ہوئی، یہ ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گانڈا پور کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عوام سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کئی عرصے تک رستے بند رہے۔ اچھا شرمیلا، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے آپ کو کنیکٹ کریں اور ساری صورتحال پر بات کریں۔ آپ حوالہ دے رہی تھیں پچھلے دنوں جو وہاں پر حالات رہے اس حوالے سے۔ ہاں جی، ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہم نے کل دیکھی، وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم یہ کہتی ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو، لین دین کے اوپر، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میں نے کہا یہاں پر بتائی جائے کہ یہ بھی ایک پیش رفت ہوئی، اور یہ پیشکش کا ایک سلسلہ، مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ اس وقت کے پی کے اندر گرمی تو ویسے بھی ہے، لیکن سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی گرمی چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی چل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اب پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان میں تصادم بھی ہوا۔ اب یہ ہے کہ اب انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ تو شرمیلا ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہیں۔ شرمیلا بتائیے گا، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں بھی جو حالات رہے، لیکن صوبے کے اوورآل حالات بھی ایسے ہیں، پھر وہاں پر احتجاج بھی ہوگا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ مینیجبل ہوگا وہاں کی گورنمنٹ کے لیے؟ حکومت اگر ایک الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اور ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھے، اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے گریونسز سنے، ان کو ریزالو کرے۔ حکومتیں تو اسی لیے بنتی ہیں نا جب الیکٹ ہو کے آتی ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے۔ لیکن اگر آپ عوام سے اتنے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں اور عوام کے مسائل پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دینی، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ ہی تو نکلیں گے، کس طریقے سے اپنی بات منوائیں گے؟ اب دیکھیں نا، وہاں پر کرپشن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، حکومت ڈس فنکشنل ہے، ایڈمنسٹریٹو کوئی چیز چل نہیں پا رہی، لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ اور پھر جب لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا وہاں پر، تو پھر آپ ان پہ ڈنڈے برساتے ہیں، آپ ان کے ٹیئر گیس کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ اور دیکھیے اس طریقے سے تو پھر عوام جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے گی۔ آپ کی پارٹی پر الزام لگانے کی کہ ہمارے جھنڈے جلا دیے اور ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو جو ایریا جہاں پر اجازت دی گئی تھی صرف وہیں پر احتجاج کیا جاتا۔ دیکھیں جی، ریڈ زون میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں یا کوئی ایسے ہٹ کنڈے کریں جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے، ہم تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جا رہے تھے وہاں ان سے بات کرنے کے لیے کہ جی ایشوز ہے۔ دیکھیے، اب میں فہرست آپ کو اگر دے دوں لمبی چوڑی کہ کہاں کہاں پر کرپشن ہو رہی، کہاں کہاں پر سولر کی جو اسکیم ہے اس کے اندر شدید کرپشن ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اگر عوامی نمائندے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، دیکھیے سندھ کے اندر بھی ہوتے ہیں احتجاج، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے حکومت کی جانب سے اور جا کے مظاہرین سے بات کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور معاملہ ریزالو کرتے ہیں۔ دس از ہاؤ ڈیموکریسیز ورک، دس از ہاؤ فنکشنل گورنمنٹس ورک۔ لیکن اگر آپ نے سننا ہی نہیں ہے اور آپ نے ڈنڈے مارنے ہیں تو پھر یہ تو طریقہ کار نہیں چل سکتا۔ لیکن شرمیلا صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کے پی میں کرپشن ہے تو پھر سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟
इस देखिए ये बयान पे आप क्या मवाजना कहेंगे? नहीं हो रहा, नहीं आप एक चीज गलत समझ रहे हैं, ये मवाजना नहीं हो रहा, ये मुकाबलेबाजी नहीं हो रही। दिस इज नॉट समथिंग सिंध वर्सेस केपीके एंड केपीके वर्सेस सिंध, ये वो मुकाबलेबाजी नहीं है। आपको इश्यूज हैं, आप बेशक आए, आप यहाँ के वजीर आला के सिंध से बात करें, रिजॉल्व करें इशू, कोई इशू है तो, ये क्या बात है? ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, क्योंकि वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है तो वहाँ नहीं हो रहा, ये मवाजना थोड़ी हो रहा है। मुल्क के सूबे हैं ना जी, इश्यूज हो सकते हैं, सिंध में भी इश्यूज हो सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो इशू है ही है, वो तो आपके सामने है। वहाँ पीपल्स पार्टी क्या, वहाँ पर तो उनकी पूरी आवाम जो है उनको वो ये कहती है कि जी वो तो गवर्नमेंट ना होने के बराबर है। यानी कि आपने कोई पीटीआई अगर आकर सिंध गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का उन्हें इशू बनाकर एहतजाज करती है तो आप उन्हें वेलकम करेंगे उस एहतजाज को? देखिए पूरा मैंने एहतजाज पे तो हमने कभी किसी को नहीं रोका, ये उनका एक जमहूरी हक है, ये एक फाल डेमोक्रेसी में यही होता है। आपका कोई इश्यूज हैं, आप आए बैठे, आपसे वजीर आला मिलेंगे या आपसे उनके नुमाइंदे मिलेंगे, इशू रिजॉल्व करेंगे। दिस इज हाउ सिस्टम्स वर्क ना। ये थोड़ी होता है कि इश्यूज हैं तो जी नहीं है इश्यूज, आप कहेंगे जी इश्यूज नहीं है और फिर आप डंडे बरसा दें उनके ऊपर, आप टेयर गैस करें, औरतों को बंद कर दें जेलों के अंदर। ये तो तरीकेकार नहीं होता है, ये तो डिक्टेटरशिप में होता है। तो शर्मिला साहब, अब क्या हिकमत अमली है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है एहतजाज के हवाले से? देखिए जी हम तो पूरा में एहतजाज करते रहेंगे, ये डंडे और ये टेयर गैस तो हमें नहीं डरा सकती ना। हम तो शहादतें नोश करने वाली जमात है, हम तो वो जमात है कि हमने जमहूरियत की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शहीद बीबी साहिबा शहीद हुई हैं, हमारे लाखों कारकुनों ने डिक्टेटरशिप ने, ज़िया-उल-हक के डिक्टेटरशिप के अंदर हमने कोड़े खाए हैं। तो हम तो अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे। आगे इनका काम है कि ये किस तरीके से इसको एड्रेस करते हैं, इनका सूबा है, इनको एड्रेस करना चाहिए। पारा चिनार में आप देखें ना, कई दिनों तक, बल्कि आई थिंक 150 दिन तक रास्ता बंद रहा, वहां पर बच्चे मर गए बिकॉज दवाइयाँ नहीं पहुंच सकी, लोग भूखे मर गए क्योंकि खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सकी। लेकिन केपीके की गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी रही, एक बात नहीं की उन्होंने, कोई एफर्ट नहीं किया। इस तरीके से तो सूबे नहीं चल पाते ना। चलें, क्योंकि उस वक्त हमने देखा था कि जो वहाँ के गवर्नर हैं और सब ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और बैठक जिरगा ये सब भी हुआ था, ये कोशिशें भी की गई। थैंक यू सो मच शर्मिला फाकी साहब हमारे साथ थी।